کربلا مزاحمت کا زندہ استعارہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ واقعات اپنی اثر پذیری کی وجہ سے انمٹ ہو جاتے ہیں اور ان واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے کردار بھی امر ہو جاتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی تاریخ کا ایک ایسا ہی باب ہے جو کئی سو سال گزر جانے پر بھی تازہ ہے۔ یہ واقعہ اصول پسندی، راست گوئی، صبر، استقامت، مزاحمت، حریت اور قربانی کا استعارہ ہے۔ جب امام عالی مقام حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مصلحت کوشی کے بجائے مزاحمت کا راستہ اپنایا، یزید نے خلافت کا اعلان کرنے کے بعد والی مدینہ کو خط لکھا تھا کہ امام عالی مقام حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت پر مجبور کرے، لیکن اسے اس میں ناکامی ہوئی۔ امام عالی مقام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ ادھر کوفہ کے شہر میں کچھ لوگ ایک مکان میں اکٹھے ہوئے۔ ان کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہاں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ امام عالی مقام کو خط لکھا جائے کہ وہ فوری طور پر کوفہ تشریف لائیں۔ جب امام حسین کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے دعوت نامے ملنے شروع ہوئے تو انہوں نے اصل صورتحال جاننے کا فیصلہ کیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ کوفہ جا کر لوگوں سے ملیں، حالات کا جائزہ لیں اور حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 کمسن بچوں کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، حالات کا بغور جائزہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق ہزاروں افراد نے حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل لوگوں کے صالحانہ پن سے بہت متاثر ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت حسین کی آمد کے لیے حالات مناسب ہیں۔ اسی دوران یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حکمران مقرر کیا، جو اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اسے مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں ان کے دونوں کمسن بچوں کے ہمراہ شہید کر دیا گیا۔ اب کوفہ کے در و بام پر دہشت کی فضا تھی، جس میں حضرت حسین کا نام لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ امام عالی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ کوفہ کے شہر دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہے۔ حضرت علی کے دور حکومت میں اس شہر کی حیثیت دارالخلافہ کی تھی۔ حضرت حسین کوفہ کے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ مشورہ ان چاہنے والوں کی طرف سے تھا جنہوں نے حضرت حسین کا بچپن اور ان کا اپنے نانا سے تعلق خاص دیکھا تھا۔ ہجرت کا 4تھا سال تھا جب حضرت علی کے گھر حضرت حسین کی پیدائش ہوئی۔ شروع سے حسن اور حسین اپنے نانا کے لاڈلے تھے۔ تمام صحابہ کو حضور کی اپنے نواسوں سے محبت کا بخوبی علم تھا، اسی لیے جب حضرت حسین نے کوفہ کا فیصلہ کیا تو بہت سے لوگوں نے انہیں نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام عالی مقام کا یہ فیصلہ اصولی تھا کہ یزید کی بیعت کے مقابلے میں واضح طور پر لوگوں کے پاس دوسرا انتخاب بھی ہو، اور یہ وقت مصلحت کا نہیں، میدان عمل میں کھڑے ہونے کا ہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کا ہے۔ یہی حسین کے نانا کا سبق تھا جس پر عمل کا وقت آ پہنچا تھا۔ امام عالی مقام نے اپنے گھرانے کے افراد اور کچھ جانثاروں کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حر کو 1000 گھڑ سواروں کے ہمراہ امام حسین کو اپنے دربار میں لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ امام عالی مقام کو کہا گیا کہ ایک شرط پر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بحفاظت واپسی کا راستہ دیا جا سکتا ہے کہ امام عالی مقام یزید کی بیعت کر لیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امام حسین نے فیصلہ کیا کہ حق اور سچ کی علمبرداری کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے مصلحت اور مزاحمت، ملوکیت اور خلافت اور جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کرنے والے تمام زمانوں کے لیے واضح کر دیا۔ اس دو ٹوک انکار پر امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک لشکر شمر کی قیادت میں کربلا پہنچا۔ ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں امام عالی مقام کے قافلے میں صرف 72 اصحاب تھے، جس میں 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے۔ اسی اثناء میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حر جو لشکر کے ایک حصے کی قیادت کر رہے تھے، امام عالی مقام کے قافلے سے آ ملے اور یوں حر دوستی، وفا شیاری اور اصول پسندی کا
इस्तिआरा बन गया। ये मुहर्रम की 10 तारीख और 61 हिजरी थी जब करबला के आसमान ने वो मंजर देखा जो तारीख़ इंसानी पर हमेशा के लिए सब्त हो गया, जब एक एक करके इमाम आली मुकाम के जानिसार और अहले बैत एक बड़े मकसद और असूल के लिए शहीद होते गए, और फिर इमाम आली मुकाम की सबसे बड़ी कुर्बानी का मंजर जब उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये इंसानी तारीख में मज़ाहमत का सबसे अरफा वाक़या है। इस वाक़े की गूंज फ़ारसी और उर्दू अदब में यूं दराई कि करबला से वाबस्ता वो किरदार, वो मनाजर, वो असूल हमेशा के लिए अमर हो गए। उर्दू शायरी में करबला का जिक्र मज़ाहमत के एक तवाना इस्तिआरे के तौर पर आता है जो ज़मानों के उलट फेर में भी हमेशा रोशन और ताबिंदा रहेगा। करबला दरअसल इस्लामी तारीख के सफ़र का नुक्ता मेराज है। इकबाल करबला में इमाम आली मुकाम की कुर्बानी को यूं खराज तहसीन पेश करते हैं। ता क़यामत क़त्ए इस्तबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लिए ज़ुल्म व इस्तबदाद का ख़ात्मा कर दिया और अपने मौजे खून से आबियारी करके दश्त में चमन पैदा कर दिया। करबला की शहीदों का जिक्र इस कसरत और इस तवातर से होता है कि उर्दू शायरी में मरसिया इस्तिलाही मानों में करबला के मार्के में दाद शुजाअत देने वालों का जिक्र बन गया है। तकरीबन तमाम बड़े शुरा ने करबला का जिक्र अपनी शायरी में किया है। इनमें मीर ज़मीर, मीर खलीक, अनीस, दबीर, इकबाल, सैयद आले रज़ा, आतिश, सौदा, अमीर मीनाई, यगाना, जोश मली आबादी, नसीम अमरोई, डॉक्टर सफ्तर हुसैन, नजम आफंदी, मुस्तफ़ा जैदी, सबा अकबर आबादी, उम्मीद फाजली, इफ्तिखार आरिफ, मोहसिन नकवी, सहर अंसारी, हिलाल नकवी, जावेद मंजर और अख्तर उस्मान शामिल हैं। ये फहरिस्त किसी तौर पर मुकम्मल नहीं, क्योंकि शुरा की एक बड़ी तादाद ने करबला को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। इस सिलसिले में 3 अहम किताबें मरसिये की सिन्फ का इहाता करती हैं। इनमें सैयद आशूर काज़मी की किताब उर्दू मरसिये का सफ़र, डॉक्टर हिलाल नकवी की किताब 20वीं सदी और जदीद मरसिया, और प्रोफेसर अकबर हैदरी कश्मीरी की किताब हिंदू मरसिया गो शायर शामिल हैं। इन कुतब के अलावा कराची से शाया होने वाला एक अहम अदबी मुजल्ला रसाई अदब भी शामिल है जो तहकीक के नए दर खोल रहा है। करबला का जिक्र मुसलसल अब ज़मान व मकान की हदूद से मावरा हो चुका है। इफ्तिखार आरिफ ने अपनी शायरी में इंतहाई हुनरमंदी से करबला के इस्तिआरों की मदद से असर हाज़र की सूरत कशी की है। फराते वक्त रवां देख सूए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब वो भी सर हुसैन का है। कहते हैं वक्त के साथ साथ यादों के नकूश धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन ये कैसी याद है जो कई 100 साल गुजर जाने के बाद भी ताज़ा है। ये कैसा गम है जिसकी आँच महो साल गुजरने के साथ कम नहीं हुई, तेज तर हो गई है। ये कैसा लम्हा इफ्तिखार है जिसकी पहली रोशनी से इस्लाम की एक नई सुबह तलू हुई थी, और जिसकी रोशनी हमें आज भी हक और बातिल, मसलहत और मज़ाहमत और मुल्कियत और हुर्रियत फ़िक्र के रास्तों में फ़र्क समझा रही